میں نبی ہوں دعویٰ کریں گے، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی شان میں رتی برابر بھی کمی نہیں آگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو کافی عظمت و شرافت والے بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ محترم سامعین کرام، چونکہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں سجائے گئے ہیں اور اس محفل میں کثرت کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام کا نام بھی لیا جائے گا، تو ہم پر یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں ساتھ میں درود پاک بھی پڑھ لیا کریں۔ مکاشفۃ القلوب میں امام محمد غزالی رحمہ اللہ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمہ اللہ کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے کہ اے امام حسن بصری، حال ہی میں ایک میری جوان لڑکی تھی جو فوت ہو چکی ہے، گویا کہ میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، اس نے کہا کہ امام حسن بصری سے کہ آپ مجھے ایک ایسا وظیفہ بتائیے کہ میں اسے خواب میں دیکھوں۔ تو امام حسن بصری رحمہ اللہ نے اسے ایک وظیفہ بتایا، گویا کہ وہ اپنے گھر گئی، جا کر رات کو وظیفہ پڑھی اور رات میں سو گئی۔ رات میں کیا دیکھتی ہے کہ اس کی لڑکی کو جہنم کی تارکول کا لباس پہنا دیا گیا ہے۔ اب وہ کافی پریشان ہوئی، صبح ہوئی، امام حسن بصری رحمہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، سارا واقعہ سناتی ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کافی اس عورت کی بات سن کر کافی غمزدہ ہوتے ہیں، اس عورت کی لڑکی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے پھر سے اس لڑکی کو خواب میں دیکھا۔ پہلے تو اس کی ماں نے دیکھا، پھر اب دوسری مرتبہ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے اسے خواب میں دیکھا۔ اب وہ امام حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ تو امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ میں تجھے نہیں جانتا۔ تو حضرت سیدنا امام حسن بصری جو کہ صوفیاء کے بہت بڑے امام ہیں، مکاشفۃ القلوب میں امام محمد غزالی علیہ رحمہ لکھ رہے ہیں، لکھتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ سے وہ لڑکی عرض کرتی ہے کہ میں وہی لڑکی ہوں کہ جس کی ماں نے آپ کو مجھے خواب میں دیکھنے کے لیے وظائف طلب کیے تھے، کہ آپ نے مجھے، میری ماں کو آپ نے وظائف بھی دیے تھے، تو میں وہی لڑکی ہوں۔ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ اس لڑکی کو کیا حالت میں دیکھتے ہیں؟ وہ حالت کیا تھی کہ اس کے سر پر ایک تاج رکھا ہوا تھا، گویا کہ اسے جنت کا ایک لباس پہنا دیا گیا تھا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ اب اسے کہ تیری حالت کس طرح سے، اس طرح سے کیفیت تیری کیسے بدلی؟ تو وہ لڑکی عرض کرتی ہے کہ اے ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب قبر میں مبتلا کر دیا تھا، لیکن ہوا یوں کہ ایک درود پاک پڑھنے والا ہمارے قبرستان سے گزرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قبرستان کے گزرنے کے سبب سے ہم 500 قبر والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش فرما دی۔ تو محترم سامعین کرام، یاد رکھیں، ہم جو میلاد مبارک یہاں پر جمع ہوئے ہیں منانے کے لیے، یہ کسی معمولی شخصیت کا میلاد نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا میلاد ہم تمام منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ذکر رب مصطفیٰ ہے صلی علی محمد۔ یعنی یہ مصطفیٰ کا ذکر، مصطفیٰ پر درود پاک پڑھنا یہ رب تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جہاں کہیں پر بھی آقا علیہ السلام کا نام سنیں، ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر نام پر درود السلام کے نذرانے نچھاور کریں۔ محترم سامعین کرام، مختصر سی گفتگو میں کر کر اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ محترم سامعین کرام، جیسے ہی میلاد کا مہینہ آ چکا ہے، اب جیسے ہی میلاد کا مہینہ آ گیا، بہت سے ایسے معترضین ہوتے ہیں، اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں کہ جو اہل سنت والجماعت پر ایک ایسا اعتراض کرتے ہیں جو نہ اعتراض کبھی 1400 سال میں کسی نے نہ کیا، نہ ہی علماء نے، حالانکہ ان کا جواب بھی دیا لیکن ان کا اعتراض کبھی بند نہیں ہوتا۔ میں تمہیداً اس اعتراض کا جواب دیتا ہوا اپنی بات کو آگے لے کر جاتا ہوں۔ محترم سامعین کرام، وہ اعتراض کیا ہے کہ جیسے ہی میلاد شریف کا مہینہ آ گیا، اب سنی اپنے اپنے گھروں میں درود پاک کا اہتمام کرتے ہیں، کھانے وغیرہ کا لنگر کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان تمام اہتماموں میں سب سے بڑا اہتمام یہ ہوتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود السلام کے نذرانے نچھاور کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ اب ان میں ایک اعتراض یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو ہمارا
بدعات سیئہ قرار دیتے ہیں. سامعین اکرام، ایک کتاب ہے غیر مقلدین احادیث صحیح ہے سے غیر مقلدین کا انحراف، یعنی اس کتاب میں محمد نظام الدین مصباحی حفظہ اللہ آپ نے یہ لکھا، ایک باب باندھ کر آپ نے کیا لکھا کہ سب سے پہلے آپ نے بدعات کی تعریف کی کہ بدعات کہتے کسے. بدعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بدعات کہا کسے جاتا ہے. بدعات کہتے کہ دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ہر وہ کام جو دین میں نہ ہو وہ بدعت ہے. یعنی اگر کسی نے اسے ایجاد کیا، اگر وہ کام دین سے نہیں ہے تو وہ بدعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب محترم سامعین کرام، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم جو میلاد شریف منا رہے ہیں، کیا ہمارا یہ کام اپنا خود کا ایجاد کیا ہوا ہے یا ہمارے اسلاف نے یا صحابہ کرام نے یا حضور پاک علیہ السلام نے خود میلاد منایا ہے؟ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو محترم سامعین کرام، صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. صحیح بخاری شریف، میں کہیں اور کی بات نہیں کر رہا، میں ہمارے اپنے صحاح ستہ کی بات کر رہا ہوں. وہ بخاری جس کا قرآن پاک کے بعد سب سے افضل کتاب جو ہے وہ بخاری شریف ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جلد نمبر 2 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات فرمانے کے بعد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں کہ ابو بکر، حال ہی میں جنگ میں ہمارے بہت سے حفاظ شہید ہو گئے، مجھے خطرہ ہے کہ ان کے شہید ہونے کے ساتھ ساتھ کہیں قرآن بھی ختم نہ ہو جائے، کہیں قرآن بھی نہ چلا جائے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اور میری یہ رائے ہے کہ آج کے بعد ہم جامع قرآن کا آپ اعلان فرما دیں، یعنی قرآن کو جمع کرنے والا، قرآن کو لکھنے کا آپ اعلان فرما دیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں کی گفتگو میں، مکالمے میں، ہماری گفتگو میں ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا دل کھول دیا اور میں نے بھی حضرت عمر کے رائے پر اپنے مشورے کو قبول فرما لیا. تو گویا کہ بدعات کی جو قسم یہاں سے صحابہ کرام سے شروع ہوئی، آپ دیکھیں. حالانکہ حضور کے دور میں حضرت ابو بکر صدیق خود فرما رہے کہ عمر آپ ایسا کام کر رہے ہیں جو کام حضور پاک علیہ السلام نے نہ کیا، آپ وہ کام کرنے جا رہے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں یہ کام نہ شروع کروں تو قرآن کے جو حفاظ ہے وہ ختم ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی ختم ہو جائے گا. تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو مانا اور ان کی رائے کو قبول کر جامع قرآن کا اعلان فرما دیا. تو پتا چلا کہ بدعت، ہر بدعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی ہے. تو اس سے پتا چلا کہ ہر بدعت گمراہی ہے. اس کا اگر ہم معنی اور مفہوم سمجھیں اور اس کی تشریح اگر ہم سمجھیں تو اس سے یہی پتا چل سکتا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے. کون سی بدعت گمراہ والی ہے؟ وہ بدعت جو دین کے کام میں سے نہ وہ بدعت گمراہی والی ہے. گویا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر بتا دیا کہ جو کام دین کو بچانے کے لیے کہا جائے وہ بدعت گمراہی والی بدعت نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ بدعت حسنہ ہو سکتی ہے. تو پتا چلا کہ بدعت صحابہ کرام نے گڑی، صحابہ کرام نے رکھی، اس کی بنیاد خود صحابہ کرام نے رکھی. ایسے سینکڑوں ایسے دلائل ہیں. اب میں نے تمہید بدعات کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کر اپنی بات کو حضور پاک علیہ السلام کو سیرت مبارکہ کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں. محترم سامعین کرام، یاد رکھیں جب میلاد شریف آ جاتا ہے بہت سے ایسے حضرات ہیں، بھائی فلاں کا بدعت ہے، فلاں کا کرنا بدعت ہے، فلاں کا بدعت ہے. تو محترم سامعین کرام یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ ضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ خطاب فرماتے ہوئے فرمایا یہ تمام کے تمام سورہ براہ راست حضور پاک علیہ السلام پر نازل کیے گئے. سورہ ضحیٰ کتنی مشہور سورت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آخری آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. محبوب آپ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کریے. تو ہم کیوں نہ چرچا کریں حضور پاک علیہ السلام کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو نعمت کبریٰ کے ساتھ اپنی امت میں مبعوث فرمایا اور فرما دیا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. محبوب آپ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کریے.
کہ آپ کو جو جو نعمتیں محبوب ہم نے عطا کیے ہیں آپ ان نعمتوں کا خوب چرچا کرتے جائیے. تو ہمیں بھی ہم پر بھی یہ لازم ہے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کبریٰ حضور پاک علیہ السلام کی ذات ہے تو ہم پر بھی لازم ہے واجب ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کا میلاد منائیں. محترم سامعین اکرام اگر آپ بدعت کو دیکھیں اہل سنت والجماعت آپ چھوڑ دیں یہاں پر بدعت تو کچھ بھی نہیں ہے حالانکہ سب کا سب ان کا دھوکہ اور فریب ہے. اگر آپ دیکھیں تو جس قوم میں بعض قومیں ایسی تھی جو انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ کرنے والی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کو سجدہ کرنے کی سنت وہ قوم سے اٹھا لی. حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو قوم ایسی بدعت ان کے دین میں ایجاد کرے جو ان کے دین میں سے نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مثل ان کی اس دین میں سے اس سنت کو اٹھا لیتا ہے. تو محترم سامعین کرام اگر آپ غور کریں تو ایک قوم ایسی تھی جو صحابہ کرام پر سب و ستم کرنے والی تھی. آج بھی وہ قوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سے صحابہ کرام کے ادب کو وہ سنت کو اٹھا لیا. تو پتا چلا کہ جو کام بدعت بن جائے اور بدعت گمراہی والی بدعت بن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بدعت سے سنت مبارکہ جو خاص اور اچھی سنتی اللہ تبارک و تعالیٰ سنت کو اٹھا لیتا ہے. آج بھی ایسی قومیں ہیں جو صحابہ کرام پر سب و ستم کرنے والی ہیں. اچھا وہ تو بہت دور کی بات ہے. آج ہمارے ہی دور کی اگر آپ بات لے لیں غلام احمد قادیانی کتنا بڑا فتنہ ہے اس دور کا. اس نے کیا کیا اس نے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نبی ہوں اعوذ باللہ تعالیٰ. تو جس اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب سے بڑی بدعت ہے اور کسی نے یہ کہا ایک انہی کے اپنے لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولنے پر بھی قدرت رکھ سکتا ہے معاذ اللہ. یہ سب سے بڑی بدعت ہے. یہ بدعتیں کسی کو یاد نہیں ہے. بدعت صرف میلاد میں اور چراغا کرنے پر غربا کو کھانا کھلانے پر ان کو بدعتیں یاد آ جاتی ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں خیال آ جانا اس بات کے بارے میں کسی سے سوال کیا گیا تو اس نے کیا کیا بتایا. اس نے کہا کہ حضور کا خیال آنا نماز میں ایسا خیال آنا یہ تو گدھوں اور چماروں سے بھی گدھوں اور چماروں کا خیال آنا بھی بہتر ہے. حضور پاک علیہ السلام کے خیال سے یہ کہا. تو اللہ باللہ تعالیٰ یہ بری بدعت ہے. آپ مجھے بتائیے کیا لوگوں کو کھانا کھلانا بدعت ہے؟ تو محترم سامعین کرام ایسی بدعت انہوں نے گڑی دین اسلام میں. اور آج جب ہم میلاد مناتے ہیں اب آئیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے حدیث مبارکہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے ہیں. صحابہ کرام حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ ہم آپ کو پیر کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام کا جواب سنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیر کے دن دوشمبے کے دن پیدا کیا ہے اسی لیے میں روزہ رکھتا ہوں. خود آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے خود اپنے ولادت کی خوشی میں آقا علیہ السلام نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے آقا نے روزہ رکھا. محترم سامعین کرام جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی 7 دن گزر گئے. 7ویں دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام رکھا. نام کیا رکھا؟ محمد نام رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب آپ کے پاس ایک قوم آئی آ کر عرض کرتی ہے اے عبد المطلب کیا وجہ ہے کہ آپ نے اپنے لڑکے کا نام اپنے پوترے کا نام اپنے پوتے کا نام اپنے محمد رکھا ہے؟ حالانکہ یہ نام تو آپ کے آبا و اجداد نے نہیں رکھا نہ ہی آپ کی قوم میں سے کسی نے یہ نام نہیں رکھا. تو سنیے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خوشی ہے کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے اور میری خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھنے کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمینوں میں بھی ان کی توصیف فرمائے گا اور آسمان میں بھی ان کی تعریف فرمائے گا. تو یہ نام کی برکت یہ ہے. اور محدث دکن رحمہ اللہ سید عبداللہ شاہ نقشبندی رحمہ اللہ میلاد نامہ میں آپ ایک بات باندھتے ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ جو کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام محمد رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو لازم فرما دیتا ہے. یہ حضور پاک علیہ السلام کے نام کی برکت ہے. تو حضور پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا عالم کیا ہوگا. محترم سامعین
अलैहिस्सलाम, याद रखें हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को जब मबऊस फरमाया गया, जब दुनिया में आपकी विलादत हुई, तारीकियों का जुल्मतों का एक खौफ का माहौल था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे माहौल में तशरीफ लाए जहां पर अगर कौम में जिस कौम में अगर लड़ाई झगड़ा चलता तो सालों सालों तक चलता, उनके खानदान उनको कत्ल कर दिया जाता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त आए, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ही के दौर की बात है कि आका अलैहिस्सलाम के दौर में दो लड़कों ने अपनी माँ को मार्केट में लेकर जाकर बेच दिया। मार्केट में लेकर गए और अपनी माँ को लेकर जाकर वहां पर बेच दिया। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने बताया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और जो लोग अपने माँ को मार्केट में लेकर जाकर बेच दिया करते थे, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का फरमान जब से उन्होंने सुना कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो उन्होंने जान लिया कि बेशक हमें जन्नत मिलनी है तो माँ के कदमों के तुफैल ही में मिलनी है। तो आका अलैहिस्सलाम औरतों के लिए मुहाफजत देखिए किस तरह से कर रहे हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जब गारे फौर में जा रहे हैं, हज़रत सिद्दीक़ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी आगे चल रहे, कभी पीछे चल रहे। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने उनकी इस अदा को मुलाहिज़ा फरमाया, पूछा है अबू बकर क्या वजह है कि आप कभी आगे मैं आपको पाता हूँ कभी पीछे पाता हूँ? तो आका अलैहिस्सलाम के बारे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर जब कभी मुझे आपके दुश्मन के पीछे से खौफ आने का जब मुझे खतरा महसूस होता है तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम मैं पीछे आ जाता हूँ, और जब कभी गार में बैठे हुए अगर आपके दुश्मन मुझे महसूस होते हैं तो मैं आगे आ जाता हूँ। तो आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और अर्ज किया अबू बकर क्या तुम मेरी अगर तुम मेरे बात से अगर जान देना चाहते हो तो क्या तुम जान दोगे? तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तो ख्वाहिश ही यही है कि मैं आपके कदमों में जान दे दिया करूं। तो मोहतरम सामाईन इकराम, अब यहाँ से वो कबूतर जो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आका अलैहिस्सलाम जब गारे सौर की तरफ चले, अल्लाह तबारक व तआला ने दो जंगली कबूतरों को गारे सौर में आका अलैहिस्सलाम की हिफाजत के लिए मबऊस फरमाया। वो दो जंगली कबूतर थे। वहां पर आज भी रिवायत में आता है कि वो दो कबूतरों की आल ही आज हरम शरीफ में चल रही है। यानी उन्होंने आका अलैहिस्सलाम की मुहाफजत की, हुजूर के लिए मुहाफिज बन गए। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए क़यामत तक आने वाले लोगों को फरमा दिया कि इन कबूतरों को कभी भी कत्ल नहीं करना। गोया कि आज हरम शरीफ में कत्ल करना ये हराम है, इस पर दीयत देनी होती है। तो सामाईन इकराम, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का मिलाद अगर कोई सुन्नी मनाता है तो बिलखुसूस उसे रोका ना जाए, और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी में जो कुछ भी लोग खाने वगैरह का इंतजाम किया करते हैं उन्हें ना रोका जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद हदीस मुबारक है, हुजूर फरमाते हैं कि अफ्शुस सलाम व अतइमु तआम, ये सबसे बेहतरीन काम है कि तुम लोगों को सलाम किया करो, लोगों को खाना खिलाया करो। आज यही तो सुन्नी हज़रात कर रहे हैं कि जैसे ही मिलाद का महीना आ जाता है, लोग सुन्नी हज़रात क्या करते हैं, खाने का एहतमाम करते हैं, दुरूद पाक का एहतमाम करते हैं। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम पर दरूद शरीफ पढ़ा जाता है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के पसीने पड़े जाते हैं। तो मोहतरम साहबाइन इकराम याद रखें, अगर आज के बाद आपको अगर कोई भी शख्स ये कहे कि भाई फलां शख्स ये कहता है कि आका अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाना ना चाहिए, तो ऐसा ना करें, बल्कि आप अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल का मिलाद मनाते चले जाए। इसकी वजह यही है कि आखिर मेरा एक सवाल है छोटा सा कि अगर आप जिस आका का मिलाद मनाने से रोकते हो, आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए कि जिस आका का आप मिलाद मनाने से रोकते हो, क्या अल्लाह तबारक व तआला आपको वही आका के सदक़े में आपको नजात अता करने वाला है? यानी जब आप कब्र में जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा कि तू इस शख्स के बारे में, तो आका अलैहिस्सलाम की दुनिया में, आका अलैहिस्सलाम के बारे में तो दुनिया में क्या कहता था, तो आप क्या कहेंगे? तो याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला एक काम अल्लाह तबारक व तआला ने जो हम तमाम की जिम्मे किया है वो यही है कि हम आका अलैहिस्सलाम का मिलाद करते रहे और आका अलैहिस्सलाम के तराने अलापते रहे। मोहतरम सामाईन इकराम, जब भी हम कुरान शरीफ की आयत मुबारका पढ़ते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालों अल्लाह तबारक व तआला पर दुरूद और सलाम पढ़ो, बेशक अल्लाह तबारक व तआला और उसके मलाइका अल्लाह तबारक व तआला पर दुरूद पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला खुद भी आका
सलाम पढ़ रहा है, तो हमें भी चाहिए कि हम कसरत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम के नज़ारे निछावर करने वाले बन जाए। मोहतरम सामईन इकराम, 3 वाक़यात मैं रखकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। एक वाक़या है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने बात बनाए और जंगे मकाम यमान के मौके पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाल बनाए और एक दरख्त के हवाले अपने बालों को कर दिया, अपने मुंह मुबारक को कर दिया और आका अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। जैसे ही सहाबा किराम को पता चला कि वहां पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक है, तो फौरन सहाबा किराम वहां पर चले गए, जाकर उन बालों को तलाश करने लगे। यहाँ तक कि रिवायत में आता है कि सहाबा किराम बालों को लेने में झगड़ने लगे, आका अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारक को लेने में झगड़ने लगे। एक सहाबिया है, वो इरशाद फरमाती है कि मैं भी वहां पर चले गई और मैं भी वहां पर से तबर्रुकात के मौके पर तबर्रुकन आका अलैहिस्सलाम के चंद बाल ले ली। गोया कि आका अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारक को मैं हिफाजत से रखी और आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद मैं क्या देखती हूँ कि जब भी कोई शख्स बीमार पड़ता है और मेरे पास आता है तो मैं हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारक को, आका अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारक को मैं एक पानी में उसको डुबोकर वो पानी दे देती हूँ। गोया कि मुंह मुबारक की बरकत ये है कि जो भी वो पानी पी लेता अल्लाह तबारक व तआला उसे शिफा का फरमा देता था। तो मोहतरम सामईन इकराम, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारक का ये आलम है, तो खुद हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की जात मुबारक का क्या आलम होगा। मोहतरम सामईन इकराम, रिवायत में आता है कि हजरत सय्यदना बरकत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अम्मार बिन बरकत गालिबन हजरत का नाम है, आप फरमाते हैं कि आप एक मर्तबा हुआ यूं कि आपकी एक आदत थी कि आप जो है हमेशा बालों को तेल लगाया करते, आप दाढ़ी को तेल लगाया करते। आपकी 4 अज़वाज थी, आपकी 4 अज़वाज इतना बन के सवर के आपके पास हाजिर होती, इतना खुशबू लगाती। आपकी ज़ौजा अर्ज करती है कि हम इतना खुशबू लगाते, इसके बावजूद भी हजरत अबू बरकत के जिस्म में अतहर से इतनी खुशबू आ जाया करती कि हमारी खुशबू उनके सामने मान पड़ जाती। हुआ यूं कि आप अर्ज करती है कि ए अबू बरकत, क्या वजह है कि हम आपके पास आते, खुशबू लगा कर आते, लेकिन आप कभी खुशबू लगाते हुए हमने आपको देखा भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी आपके जिस्म से इतनी खुशबू आती है कि हमारी खुशबू मान पड़ जाती है। तब अबू बरकत ने कहा कि हुआ यूं कि एक मर्तबा मेरे जिस्म पर आबूले पड़ चुके थे, यानी भोरे आ चुके थे। हुआ यूं कि वो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में शिकायत करते कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक बीमारी में मुलव्विस हो चुका हूँ, आप मुझे इसका कुछ इलाज बताइए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि ठीक है, इसका इलाज यही है कि आप मेरे सामने अपने तमाम कपड़ों को उतार कर बैठ जाओ। गोया कि अबू बरकत, रिवायत में है कि अबू बरकत अपने सितर को कपड़े से ढांके और आका अलैहिस्सलाम के सामने मबरूस हो गए, बैठ गए, तशरीफ फरमा हो गए। गोया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक में अपना लुआब दहन लिया और लेकर अबू बरकत के पीठ और पेट पर मल लिया। इसकी वजह ये बनी, इसका असर ये हुआ कि अबू बरकत के बदन से वो बीमारी तो दूर हो गई, साथ में आपके दफन, आपके इंतकाल तक आपकी खुशबू, आपके जिस्म से वो खुशबू आती रही। आला हज़रत रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिससे खारी कुएं शीराए जा बने, इसी लुआब दहन के लिए आला हज़रत फरमाते हैं कि जिससे खारी कुएं शीराए जा बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन ही इतना प्यारा है कि जब उसे किसी खारे कुएं में डाल दिया जाए तो आका अलैहिस्सलाम के लुआब दहन की बरकत से वो सारा का सारा खारा कुआं मीठे में तब्दील हो जाता है। तो मोहतरम सामईन इकराम, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का जब भी आप मिलाद बनाए, काफी अदब के साथ बनाए। आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं मिलाद बनाने के लिए, तो आज यहाँ पर जहाँ कहीं पर भी अगर आप मिलाद बनाए तो आप जो है बाअदब होकर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की हम पर नजर है, ऐसा अपने आप को समझ कर आप जो मिलाद बनाए। मोहतरम सामईन इकराम, बिलखुसूस मेरी उन हज़रात से गुजारिशात है जो मिलाद के महीने में जो जुलूसों में तो जाते हैं, खास तौर पर जुलूस का एहतमाम करते हैं, लेकिन अदब का एहतमाम नहीं करते। याद रखिए, अदब का एहतमाम ये सबसे बड़ी चीज है। अदब का एहतमाम सबसे बड़ी चीज है। हम जुलूस में जाते हैं, इस तरह से हम जुलूस का एहतमाम करते हैं कि माइक स्पीकर्स में नाते शरीफ चल रही है, हम उस पर बैठे हुए, पैरों के नीचे नाते शरीफ चल रही होती है, हम
جماعتوں کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح سے حضور پاک علیہ السلام کے میلاد کے موقع پر پرچم لگاتے ہیں، اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، بالخصوص ان چیزوں کو غور کیا جائے، ان پر ادب کیا، ان کو ادب کے مقام پر لے کر جا کر ان پر ادب کیا جائے۔ ان کے ہر ایک حضور پاک علیہ السلام کی ہر چیز آقا علیہ السلام سے جو بھی چیزیں وابستہ ہیں، ہم ہر ایک چیز کا ادب کرنے والے بن جائیں۔ بالخصوص میلاد شریف کے موقع پر لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے، ہر طرف کھانا کھلایا جاتا ہے۔ آج کل جو طریقہ کفار میں رائج تھا وہ مسلمانوں میں بھی رائج کیا گیا۔ وہ طریقہ کیا طریقہ ہے کہ بھائی فلاں جگہ ایک مقام پر کھانا پکا دیا جاتا ہے، ٹیبل ڈال دیا اور وہاں پر کھانا رکھ دیا، اور وہاں پر لوگ آئے اور کھڑے کھڑے پلیٹوں میں کھانا لے کر کھڑے کھڑے کھا کر نکل جا رہے ہیں۔ سامعین اکرام، حضور پاک علیہ السلام کا یہ طریقہ نہیں رہا۔ حضور پاک علیہ السلام روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے دین اسلام نے ہمیں کیا دیا، دین اسلام نے ہمیں بیت الخلاء میں بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام لم يرفعوا الثابت حتى يدنوا من الارض۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام اس وقت تک اپنے لباس کو اوپر نہ فرماتے جب تک کہ زمین کے قریب نہ ہو جاتے۔ بیت الخلاء کے اندر کی میں بات بتا رہا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے ہمیں بیت الخلاء کے بھی آداب سکھائے ہیں۔ یہ تو میلاد کا موقع ہے، ہمیں کتنا ادب کرنا چاہیے حضور پاک علیہ السلام کا، حضور پاک علیہ السلام کے میلاد کا۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے جب بھی آپ کسی بھی جلوس میں جائیں، جب اذان کا وقت ہو جائے، اذان کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ محترم سامعین کرام، اذان کا جواب دیں اور فوراً آپ سب کام چھوڑیں، سب سے پہلے نماز پنجگانہ باجماعت ادا کریں۔ نماز پنجگانہ باجماعت ادا کریں، فرض نماز پہلے ادا کریں، اس کے بعد پھر آپ جو بھی جلوس کی کام میں مشغول ہونا چاہیں ہو سکتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیں آپ کبھی بھی بے ادبی نہ کریں۔ دنیا آپ پر نظر رکھتی ہے، دنیا آپ کو دیکھتی ہے کہ آپ کس میجورٹی کے ساتھ آقا علیہ السلام کا جلوس میں شریک ہوتے ہیں، کیا کیا آپ کر رہے ہیں۔ ایسی چیزیں آج سنیوں میں رائج ہو گئی کہ فلاں کام کر لیا، فلاں ٹیٹو لگا لیا، فلاں سر کو پٹی بن لی، ایسے کام جو ہمارے بزرگان دین نے نہیں کیے۔ محترم صاحب کرام، اگر آپ ہاتھ پر اس طرح کا ٹیٹو لگاتے ہیں، کیا فلاں چیزیں لگاتے ہیں، اگر آپ کا وضو اس جلد تک اگر پانی نہ پہنچا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا، آپ مجھے بتائیے۔ بیچنے والوں سے بھی اور خریدنے والوں سے بھی یہ گزارشات ہے کہ ایسے آلات نہ بیچے، ایسی چیزیں نہ بیچے جس سے ہم تمام کے وضو اور غسل پر اثر پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو میلاد مبارکہ کے صدقے و طفل میں ہم تمام کی گناہوں کو معاف فرمائے۔ مولا جو کچھ بھی کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مولا حضور پاک علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کی نگرانی اجابت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مولا آئندہ اس سے بھی اچھا اور اہتمام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کی دعاؤں کو آقا علیہ السلام کے صدقے و طفل میں قبول اور منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔